جلوسوں میں خرافات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جلوس میں خرافات ہمارا جوان کرتا ہے، اس کی تہمتیں ہمارے علماء کو برداشت کرنی پڑتی ہے. جلوس میں بدتمیزیاں ہمارا جوان کرتا ہے، اس کی تہمتیں ہمیں کھانی پڑتی ہے. اے میرے جوانوں، میں تمہارا مخالف نہیں ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں. اس لیے اس دل میں غم ہے تمہارا. جب جلوس میں چلا کرو تو عشق رسول بن کے چلا کرو، محبت رسول میں چلا کرو. اس لیے تمہیں یاد ہوگا جب میرا غوث خطاب فرما رہا تھا، ایک پرندہ صرف پرواز کر رہا تھا، پرندے کے پرواز سے غوث اعظم کے خطاب میں خلل واقع ہو رہا تھا، مجمع منتشر ہو رہا تھا. میرے غوث کو جلال آیا ہے، پرندہ زمین پر تڑپتا نظر آ رہا ہے. تم تو ایسے نبی کا جلوس نکالتے ہو، تم تو ایسے نبی کے جلوس میں چلتے ہو جس کے صدقے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا کو بنایا ہے. وہ آمنہ کے لال کی محبت میں چلو تو انشاءاللہ تمہاری زندگی بھی کامیاب ہوگی، تمہارا یاد چلنا بھی کامیاب ہوگا، مرنے کے بعد قبر میں کامیاب ہوتے نظر آؤ گے، اور میدان حشر میں اٹھو گے تو کامیاب ہوتے نظر آؤ گے. لیکن بدتمیزیاں جلوس میں کرو گے، نبی کی عداوت، نبی کی محبت اگر تمہارے اوپر سے اٹھا لی جائے گی تو تم یہاں بھی برباد ہوگے اور آخرت میں بھی برباد ہوتے نظر آ سکتے ہو. اس لیے ہم چاہتے ہیں ہمارا نبی سے محبت کرنے والا زمانے میں رہے تو کامیاب ہو کر کے رہے، زمانہ میں چلے تو کامیابیاں اس کے قدم ناز کو چومے. اگر مر کر کے قبر میں چلے جائے تو قبر کی تاریخیاں اس کے آنے کا استقبال کرے، میدان حشر میں اٹھے تو آمنہ کا لال استقبال کرے. اے نبی سے محبت کرنے والوں، بروز قیامت میدان قیامت میں آمنہ کا لال اپنے چادر رحمت میں جگہ دے دے اور رب کائنات کی بارگاہ میں عرضی لگائے، اے مولا کریم، یہ سب میرے محبت کرنے والے ہیں، یہ سب عاشق رسول ہیں، میری محبت میں زمانے میں جلوس نکالا کرتے تھے. اے رب کائنات، ان سب کو چادر رحمت میں چھکنے کی جگہ عطا فرما دے. شاعر نے قلم اٹھا کر کے لکھا ہے، ابے ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کیا ملے جو تیرے دامن. آمنہ کا لال ہمارے اوپر نگاہ کرم ڈالے تو ہماری زندگی سنورتی ہوئی نظر آئے، ہماری زندگی کامیاب و کامرہ ہوتی نظر آئے. اے نبی کریم سے محبت کرنے والوں، آمنہ کے لال سے بے پناہ محبت کرو، عبداللہ کے لال سے بے پناہ محبت کرو، حلیمہ کی گود کے بالے سے بے پناہ محبت کیا کرو. بڑے ایک بار محبت سے درود پاک. میرا نبی بے شک لاجواب، نبی سے بے پناہ محبت کیا کرو. اے نبی کریم سے محبت کرنے والے غیور مسلمانوں، بڑی شان آمنہ کے لال کی ہے، بڑا مقام آمنہ کے لال کا ہے. میرے نبی کریم کی امی جان ارشاد فرماتی ہے، جب میرا بیٹا میرے شکم پاک میں پنپ رہا تھا، میرا حمل 2 مہینے کا قرار پایا ہے، تو میرا شوہر آیا ہے، میرا عبداللہ آیا ہے. آنے کے بعد مجھ سے کہا تھا، اے آمنہ سنو نا، میں سفر کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں سفر کرنا چاہتا ہوں. آمنہ نے کہا تھا، اے میرے شوہر نامدار سنو نا، اے میرے شوہر نامدار سنو نا، اے میرے سرتاج سنو نا، ابھی محبت سے ہم نے جی بھر کے باتیں نہیں کیا ہے اور تم جانے کی بات کرتے ہو. ابھی تو دل کھول کر کے ہم نے آپ سے کلام نہیں کیا ہے اور آپ مجھے چھوڑ کر کے جانے کی باتیں کرتے ہو. عبداللہ نے کہا تھا، اے میری بیوی پریشان حال نہ ہو، اے میری شریک حیات پریشان حال نہ ہو، میں انشاءاللہ جلد تیرے پاس تشریف لاؤں گا. دن کی نشاندہی عبداللہ نے فرمائی ہے. اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں دیوانوں، اب عبداللہ قافلے کے ساتھ تشریف لے کر چلے گئے ہیں. اب مختصر کرتا وہ دن قریب آیا ہے جس دن کی نشاندہی حضرت عبداللہ فرما کر کے گئے ہیں. آج آمنہ خوش ہے، آج آمنہ خوش ہے، میرا شوہر آئے گا. آج آمنہ مسکرا رہی ہے، میرا سرتاج آئے گا. مرگری کا وقت قریب سے قریب
قریب ڈوبنے کو پہنچا ہے. حضرت آمنہ ہے خوشی سے روٹیاں بنا رہی ہے, کھانے کا انتظام کر رہی ہے. سورج ڈوب ہو چکا ہے. حضرت عبدالمطلب نے کہا تھا اے بہو کھانا کھا لے, اے بہو کھانا کھا لے. حضرت آمنہ نے کہا تھا میرا شوہر آ جانے والا ہے. آ جانے کے لیے میرے عبداللہ نے کہا تھا میں اپنے شوہر کے ساتھ کھانا پسند کروں گی. اب مغرب سے عشاء کا وقت, غروب کا وقت آ چکا ہے. اے نبی کریم سے محبت کرنے والوں, لیکن عبداللہ کی کوئی خبر نہیں آئی ہے. جو پرندے صبح کو اپنے گھونسلے کو چھوڑ کر کے نکلے تھے, شام کو وہ لوٹ کر اپنے گھونسلے میں پہنچ گئے ہیں, اپنے مکان میں پہنچ گئے, لیکن عبداللہ کی کوئی خبر نہیں آئی ہے. اتنے میں عبدالمطلب اٹھے ہیں, خانے کعبہ پہنچے ہیں, غلاف کعبہ کو پکڑا ہے. پکڑنے کے بعد زاروں کا بھر رویا ہے. رونے کے بعد لوٹے ہوئے ہیں, اپنے گھر کی طرف ہی جا رہے تھے. اتنے میں ایک شخص نے دوڑ کر کے کہا تھا عبداللہ کچھ کہنا دے. عبدالمطلب کچھ کہنا چاہتے ہیں, اے عبدالمطلب تمہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں, لیکن زبان ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے. اے عبدالمطلب تمہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں, ہمتیں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے. اے نبی کریم سے محبت کرنے والوں, آپ نے کہا تھا اے آنے والے مسافر بتانا کہنا کیا چاہتا ہے. آنے والے مسافر نے کہا تھا اے عبدالمطلب جس بیٹے کا تم انتظار کر رہے ہو, جس عبدالمطلب کا تم انتظار کر رہے ہو, جس عبداللہ کا تم انتظار کر رہے ہو, وہ عبداللہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہے, وہ عبداللہ آنے والا نہیں ہے. عبدالمطلب نے فرمایا یہ مسافر ایسا کیوں کہہ رہا ہے, آخر میرا بیٹا کیوں نہیں آئے گا, میرا لالا نہیں آئے گا. مسافر نے کہا تھا اے عبدالمطلب تمام قافلے کے لوگ لوٹ چکے ہیں, تیرے بیٹے کا راستے میں انتقال ہو گیا تھا, اب تیرا بیٹا لوٹ کر آنے والا نہیں ہے. عبدالمطلب دوڑے ہیں, غلاف کعبہ کو پکڑا ہے, پکڑنے کے بعد زوروں کا تار روئے ہیں. رونے کے بعد ارشاد فرمایا ہے اے پروردگار عالم, اے پروردگار عالم میرے بیٹے کی جدائی تو میں برداشت کر سکتا ہوں, اس لیے مجھے صبر کرنے کے لیے میرے پاس 9 بیٹے ابھی باقی ہیں. میرے 10 بیٹوں میں اگر سب سے زیادہ کسی سے مجھے محبت ہے تو میرا بیٹا عبداللہ ہے. پھر بھی میں اپنے عبداللہ کی جدائی برداشت کر سکتا ہوں, لیکن اے مولا اے رب کائنات میری بہو کیسے صبر کرے گی, میری بہو آمنہ کیسے صبر کرے گی جو اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے, جو اپنے شوہر کے آنے کے راستے تک رہی ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے عبدالمطلب نے کہا تھا غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہا تھا اے رب کائنات میری بہو کو صبر عطا فرما دے, میرے بہو کو ایک ایسا بیٹا عطا فرما دے جو میری بہو کا سہارا بنتا نظر آئے, میرے بہو کا سہارا بنتا نظر آئے. حاتم غیبی سے ندا آئی ہے, حاتم غیبی سے آواز آئی ہے اے عبدالمطلب پریشان نہ ہو, تیری بہو کی گود سے ایک ایسا بیٹا تشریف لے جائے گا جو صرف اپنی ماں کا سہارا نہیں بنے گا بلکہ پوری کائنات کے بے سہاروں کا سہارا میرا محبوب بنتا نظر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. غور کریں. اب عبدالمطلب چلے ہیں, چلنے کے بعد نبی کریم سے محبت کرنے والوں اپنے دروازے پر قدم رکھا تھا. رکھنا ہی تھا کہ بہو نے کہا تھا اے میرے بابا بتاؤ نا میرے باپ میرے شوہر کا حال کیا ہے, اے میرے بابا بتاؤ نا میرا شوہر کب آوے گا, میرے عبداللہ کب آویں گے, میرے بابا بتاؤ نا, اے عبدالمطلب بتاؤ نا میرا شوہر کب آوے گا. اتنے جملے جب بہو کے سنے عبدالمطلب پریشان ہو گئے ہیں. اللہ کی زبان سے کہو کہ اس کا شوہر نہیں آئے گا. بڑی ہمتوں کو اکٹھا کیا ہے, جمع کرنے کے بعد کہا تھا میری بہو سنو نا, اب تیرا شوہر نہیں آنے والا ہے, اب تیرا شوہر یعنی میرا بیٹا عبداللہ آنے والا نہیں ہے. اتنے میں بہو گری ہے اور بے ہوش ہوتی نظر آئی ہے, رو رو کر زاروں قطار روئی ہے, رو رو کر کے عبداللہ کی جدائی کو برداشت کیا ہے. اے نبی کریم سے محبت کرنے والوں زندگیاں کٹتی جا رہی ہے, حالات کٹتے جا رہے ہیں. مختصر کرتا ہوں 2 ماہ گزرے ہیں, 3 ماہ گزرے ہیں, 4-5 ماہ تک گزر گئے ہیں. اے نبی کریم سے محبت کرنے والوں پھر عبدالمطلب نے غلاف کعبہ کو پکڑا تھا. پکڑنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرضی لگائی تھی, لوٹے ہیں اپنے گھر کی طرف. اتنے میں ایک مکے کے انسان نے رو کر کے کہا تھا, رو کر کے عبدالمطلب سے کہا تھا کہ عبدالمطلب کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمتیں نہیں جٹا پا رہے ہیں. آپ نے کہا تھا کہو نا کیا کہنا چاہتے ہو. ان لوگوں نے
کہا تھا عبد المطلب صرف اتنا بتا دو کیا ہمارے قبیلے کا یہ دستور نہیں ہے، کیا ہمارے قبیلے کی یہ رسم نہیں ہے جس کا شوہر زمانے سے چلا جاتا ہے اس کی بیوی سال بھر اس کا غم مناتی ہے، اس کی بیوی سال بھر اس کا سوگ مناتی ہے؟ عبد المطلب نے فرمایا ہاں ہمارے قبیلے کا یہی دستور ہے، اس کو سال بھر سوگ اور غم منانا پڑتا ہے۔ آپ نے لوگوں نے کہا تھا عبد المطلب پھر اتنا بتانا تیرے بہو نے تیرے بیٹے عبداللہ کا غم کیوں نہیں منایا ہے؟ ابھی تیرے بیٹے کو تو 5 مہینے تقریباً گزر ہی پائے ہیں، لیکن تیری بہو نے تیرے بیٹے کا غم کیوں نہیں منایا ہے؟ اب عبداللہ نے جب اتنے جملے سنے ہیں تو پریشان ہوئے ہیں۔ لوگوں نے سے کہا تھا لوگوں آخر معاملہ ہے کیا ہے، کہنا کیا چاہیے ہو؟ لوگوں نے کہا تھا اے عبد المطلب یہ جملہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، مکے کی عورتیں کہتی جا رہی ہے کہ تیری بہو جب راستے سے گزرتی ہے تو خوشبو لگا کے گزرتی ہے، تیری بہو جب راستے سے نکلتی ہے تو اس کے جسم سے مہکنے کی خوشبو آتی ہے، خوشبو بے پناہ مہکتی نظر آتی ہے۔ اب عبد المطلب گھر پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا تھا وہ میرے شریک ریاض اپنی بہو سے پوچھو آخر میرے بیٹے عبداللہ کا غم کیوں نہیں مناتی ہے، میرے بیٹے عبداللہ کا غم کیوں نہیں منائی ہے؟ اب آپ کی بیوی نے کہا تھا اے میرے شوہر نعمدار، اے میرے سرتاج سنو نا، یہ ہمتیں میں اب نہیں کر پاؤں گی۔ کچھ دیر پہلے یہ بات میں اپنی بہو سے پوچھنے گئی تھی کہ میری بہو بتانا تو میرے بیٹے کا غم کیوں نہیں مناتی ہے؟ اے میرے بہو تو میرے عبداللہ کے گئے ابھی 5 مہینے ہی نہیں گزرے ہیں، آخر تو غم کیوں نہیں مناتی؟ تو جو ہی اس کے پاس پہنچی ہو میں نے پہلا ہی جملہ کہا تھا میری بہو میرے بیٹے کا غم کیوں نہیں مناتی ہے؟ جو اس کے پیشانی سے ایک نور نکلا ہے، وہ نور میری پیشانی میں آ کر کے چڑھا ہے اور میں اس نور کو جب میری پیشانی میں چڑھا ہے میں گری اور بے ہوش ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد کوئی جملہ مجھے کہنے کی جرات نہ ہو پائی ہے۔ اے عبد المطلب یہ جملہ میں نہیں پوچھ سکتی ہو۔ اب میرے عبد المطلب نے کہا تھا چلو میرے ساتھ یہ جملہ میں پوچھتا ہوں۔ غور کرنا نبی کریم سے محبت کرنے والوں، اے نبی سے پیار کرنے والوں، عبد المطلب اپنی بہو کے پاس پہنچے ہیں۔ اب بہو کی محبت دیکھو جو اپنے سسر سے اس قدر محبت فرماتی ہے، اس قدر خیال اپنے سسر کا کرتی ہے کہ کونے میں کھڑی ہو جاتی ہے، ادب کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتی ہے اے بابا بتاؤ نا کیسے آنا ہوا ہے؟ عبد المطلب نے کہا تھا اے میری بیٹی صرف اتنا بتا دے تو میرے بیٹے عبداللہ کا غم کیوں نہیں مناتی ہے؟ میرے بیٹے عبداللہ کا غم کیوں نہیں مناتی ہے؟ آج میرے بیٹے کو گئے ابھی 5 مہینے ہی گزرے ہیں تو خوشبو کیوں لگا کے نکلا کرتی ہے؟ آج مکے کی عورتیں شکایتیں کر رہی ہیں میری بہو نے میرے بیٹے کا غم نہیں منایا ہے۔ اے میری بہو بتانا تو میری ناک کیوں کٹوا رہی ہے؟ اے میری بہو بتانا معاشرے میں میری پیشانی کیوں جھکا رہی ہے؟ اب آمینہ حضرت آمینہ نے عرض کیا تھا بابا اگر تم نے پوچھ لیا ہے تو سنو رات کو فاش ہی کر دیتی ہو۔ اے میرے بابا اگر تم نے میری دکھتی ہوئی رگوں پر انگلی رکھ دیا ہے تو اس کا جواب سنتے جاؤ۔ اے بابا سنو نا، جب سے تیرا بیٹا عبداللہ دنیا سے گیا ہے، میرا شوہر عبداللہ دنیا سے گیا ہے، وہ تو دنیا سے تشریف لے کر کے چلا گیا ہے لیکن اس کا نطفہ میرے عشق میں پاک میں پنپ رہا ہے۔ اے میرے بابا سنو نا، اس نطفے کی برکت یہ ہے میں جس راستے سے گزرتی ہوں وہ گویا مہک اے بابا یہ میرا قصور نہیں ہے بلکہ اس نطفے کا قرار پانا ہی تھا۔ میں جس راستے سے گزرتی ہوں گلیاں مہک جاتی ہے۔ اے بابا سنو نا، اب آمینہ دوڑی ہے گھر میں پہنچی ہے، ایک اپنے دوپٹے کو اٹھایا ہے لا کر کے سسر کے ہاتھ میں رکھا ہے، رکھنے کے بعد کہتی ہے بابا اسے سوکھا جائے۔ اب عبد المطلب نے اپنے ناک کے قریب کر کے فرمایا تھا اے بہو اس سے تو بڑی خوشبو آ رہی ہے، یہ تو بہت مہک رہا ہے۔ آپ کی بہو نے کہا تھا بابا اسے میں نے پرسوں چھوا تھا اور نہ جانے کتنی بار دھویا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس سے مہک ابھی بھی باقی ہے، یہ مہک ابھی بھی رہا ہے۔ اے بابا صرف اتنا ہی نہیں، جس پانی سے میں نے دھویا ہے وہ پانی بھی مہک گیا تھا۔ اے بابا صرف اتنا ہی نہیں، حضرت آمنہ نے زمین پر ہاتھ مارا ہے، مار کر کے مٹی کو اٹھایا ہے، اٹھا کر کے اپنے سسر کے ہاتھ میں رکھ کے فرمایا تھا۔ مطلب نے کہا تھا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا بابا اسے بھی سوکھا جائے۔ اب عبد المطلب نے مٹی کو ناک کے قریب کیا ہے نا، فرماتے
بہو اس سے تو خوشبو آ رہی ہے، بہو یہ تو مہک رہی ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا تھا اے بابا سنو نا، جس چیز کو میں ہاتھ لگاتی ہوں وہ چیز مہک جایا کرتی ہے۔ اے بابا سنو نا، یہ میرا قصور نہیں ہے، آپ نے جو کہا ہے میں آپ کے بیٹے کا کم نہیں بناتی ہو۔ اے بابا سنو نا، جب سے میرا شوہر گیا ہے مجھے کھانے کا بالکل خیال نہیں ہے، یہ آنسو صرف عبدالمطلب کی جدائی میں، عبداللہ کی جدائی میں بہ رہے ہیں۔ میں اپنے شوہر کی جدائی میں رو رو کر کے ایک دن ایک رات کاٹتی نظر آ رہی ہوں۔ اے بابا صرف اتنے ہی نہیں ہے، جب میں پانی کا مسکیزہ بھرنے کے لیے کنویں پہ پہنچتی ہوں نا تو سنو، لوگ پانی کا مسکیزہ بھرنے کے لیے ڈول اور رسیوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن تیری بہو کا کمال یہ ہے جب اس کا قدم کنویں پہ پہنچتا ہے تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، اور میں بڑی آسانی سے پانی کا مٹکا بھر لیا کرتی ہوں۔ جب میرا قدم کنویں سے ہٹتا ہے تو پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ اے بابا مکہ کی عورتیں رو کر کے مجھ سے کہتی ہے اے آمنہ آتی ہو تو کچھ دیر رک جایا کرو، تمہارے آنے سے ہم آسانی سے پانی بھر لیا کرتی ہے۔ اے بابا یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ میرے شکم میں جب سے یہ نطفہ پنپ رہا ہے میں جدھر نگاہ ناز اٹھاتی وہ چیزیں مہک جاتی ہے۔ یہ بابا سنو، یہ پہاڑ کی چوٹیوں کو تم دیکھ رہے ہو، یہ پتھروں کو تم دیکھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں۔ اے بیٹی یہ آخر دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آمنہ نے کہا تھا بابا یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، جب میں اس راستے سے گزرتی ہوں یہ پہاڑ مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ اے بیٹی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اے بیٹی کیا کہتے ہیں یہ بڑے بڑے پہاڑ؟ نبی کی ماں نے کہا تھا اے بابا سنو، جب میرا وجود اس راستے سے گزرتا ہے اے بڑے بڑے پہاڑ مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ بیٹی کیا باتیں کرتے ہیں؟ بیٹی نے مسکرا کے کہا تھا اے بابا سنو، یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام کیا بات ہے؟ یا ام رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے والے والے بیٹے نبی کریم پر بھی سلام ہے۔ زندہ باد۔